بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فضائل شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شب قدر کا ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا بیان لیلۃ القدر شب قدر کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا اور اس کی فضیلت کے لیے باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے۔ 1000 مہینے کے بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے۔ تو جو شب قدر میں عبادت کر لے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اتنی بڑی اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی، گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا 83 سال 4 مہینے۔ اور کتنی بہتر ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اور کتنی بہتر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے۔ تو یہ رات جو ہے کب ہوتی ہے؟ یہ رمضان میں ہوتی ہے اور آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ واضح طور پہ دلائل اس کے موجود ہیں احادیث شریفہ میں کہ یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وطر جو راتیں ہوتی ہیں اس میں اس کو تلاش کرو، جیسے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اس کو جو ہے نا کہا جاتا ہے طاق راتیں، ان میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی راتوں میں انسان جو ہے وہ عبادت نہ کرے، کوتاہی کرے، بلکہ پورے ہی رمضان میں کوشش کرنی چاہیے عبادت کی کثرت کرے، اور آخر عشرے میں تو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اسی رات کو حاصل کرنے کے لیے، اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کھڑا رہا شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتا رہے، البتہ اگر تھک جائے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تو جتنی نماز پڑھ سکتا ہو نماز پڑھے، خوب کھڑا رہے، تھک جائے تو بیٹھ جائے، جی، تو یہ بہت بڑی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور خوب بشاشت قلب کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ کھڑا ہو، بد دلی کے ساتھ نہیں، بلکہ خوب زیادہ خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اور کھڑے رہنے کی یعنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشقت برداشت کرے۔ اور یہ جو فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صغائر، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے تو توبہ کرنا ضروری ہے، اس پر اجماع ہے علماء کا کہ بڑے گناہ جو ہیں اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس رات میں 2 رکعت توبہ کے لیے بھی، یعنی صلاۃ التوبہ جسے کہا جاتا ہے، نماز توبہ، اس رات میں ضرور پڑھنے چاہیے، اور اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اور توبہ کی جو شرائط ہیں وہ تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے، ان گناہوں کو چھوڑ دے جن میں مبتلا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو ندامت ہو ان گناہوں پر کہ کیوں مجھ سے یہ گناہ ہوئے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہیں اور حقوق الناس ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ذمہ، جیسے کہ نمازیں ہیں، کئی سال نمازیں نہیں پڑھیں، کچھ نمازیں باقی ہیں، ان کو قضا
ان کی قضا کرنی شروع کرے، قضا عمری پڑھنی شروع کرے۔ اسی طریقے سے کچھ روزے نہیں رکھے، کچھ سالوں کے کچھ چھوٹے ہوئے ہیں، وہ روزوں کو رکھنا شروع کرے آہستہ آہستہ۔ سردی کے دن آتے ہیں اپنے رکھتا رہے۔ اس طریقے سے کچھ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کرے اور زکوٰتیں ادا کرے۔ اسی طریقے سے کسی پہ حج فرض ہے تو اس میں تاخیر کی تو گناہ کیا اس نے، تو حج کی درخواست جلدی دے۔ تو بہرحال یہ اور حقوق العباد، کسی کا قرض لیا ہوا ہے اور ادائیگی کا انتظام ہے اور ادا نہیں کرتا تو یہ ایسا سخت ظالم ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، پیٹا ہے، کسی غیبت کی ہے، اس سے جا کے معافی مانگے۔ اور اگر اس کی غیبت کی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ میری غیبت کی ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ استغفار کرے، بہت دعائیں کرے، یہاں تک کہ دل گواہی دے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ جی تو میرے دوستو، شب قدر میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو یہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں، تاخراتوں میں ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں، 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اور زیادہ پڑھ سکیں تو اور اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ شب قدر کس رات کو زیادہ متوقع ہے؟ ویسے تو یہ ہوتی رہتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پورے سال جو ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلے انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پورے سال میں جس نے قیام کیا تو وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جب ان کی بات معلوم ہوئی، فرمایا رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ابن مسعود پر رحم فرمائے، انہوں نے اس لیے یہ بات فرمائی تاکہ لوگ غفلت نہ کریں تہجد پڑھنے سے پورے سال، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ رمضان میں ہوتی ہے اور یہ عشر اواخر میں ہوتی ہے، اور یہ 27 کو ہوتی ہے۔ ثم حلف، پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ یہ 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ جی تو یہ راوی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح پہچانیں گے ہم کہ یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور کیسے آپ کیسی جو فرما رہے ہیں یہ بات کیسے فرما رہے ہیں؟ اور بالعلامہ اور بالآیہ، کہ کوئی علامت یہ نشانی ہوئے جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، کہ سورج جو ہے اس صبح کو طلوع ہوتا ہے، شب قدر کی بعد جو دن ہوتا ہے نا، شب قدر والی رات گزرنے کے بعد جو سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ یہ رواہ مسلم، یہ مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو میرے دوستو، خوب زیادہ کوشش کریں۔ اور ایک اور نقطہ بھی ہے 27ویں کو ہونے کا، کہ لیلۃ القدر میں 9 لفظ ہیں، اور یہ قرآن پاک میں سورۃ القدر میں 3 جگہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ تو 9 کتنے ہوتے ہیں؟ 27۔ اس سے بھی استنباط کیا گیا ہے کہ یہ 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نقطہ بھی ہے، قرآن کی جو رکوع ہے نا، اگر کوئی 20 رکعت تراویح پڑھے اور ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے تو یہ 27ویں کو اس کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی راتوں میں بھی خوب زیادہ کوشش کریں۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ فلاں رات میں ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتانے کے لیے جب تشریف لائے گھر سے باہر تو دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں، تو اس کی وجہ سے فرمایا کہ مجھے بلا دیا گیا، اس کی تعیین بلا دی گئی۔ تو اس میں یہ حکمت تھی کہ تاکہ لوگ باقی راتوں میں کوتاہی نہ کریں عبادت میں۔ تو ٹھیک ہے 27 کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی راتوں میں کوتاہی کریں، کیونکہ جو ابھی ایک حدیث میں نے سنائی تھی نا
تو لیلت 21 کہ وہ یعنی 21ویں رات کو بھی شب قدر ہوئی، جو ابھی گزر چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ماء و تین میں۔ تو بہرحال آپ حضرات، یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے، یعنی اس کا پوری تفسیر، یعنی ابھی میں نے اشارہ کر دیا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یعنی خواب میں دیکھا گیا تھا، وہ حدیث ذرا لمبی ہے، میں اس کو سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو یعنی خواب میں کہ میں ماء اور تین یعنی پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، جی اس رات کی صبح کو، فالتمسوا فی العشر الاواخر، اور فرمایا کہ آخری 10 دنوں میں 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو اور ہر وتر رات میں تلاش کرو۔ کہتے ہیں راوی فمطرت السماء کو رات کو یعنی اس رات کو بارش ہو گئی، اور مسجد جو ہے نا، مسجد نبوی شریف، یہ چھپر کی جس کی چھت تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی صبح کو جو ہے نا جب سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کا چہرہ انور پہ جو جبہہ پیشانی ہے نا، اس میں کوئی تھوڑی سی مٹی، گیلی مٹی لگ گئی، اس کو طین کہتے ہیں عربی میں۔ تو کہتے ہیں کہ معلوم ہو گیا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 21 کو بھی اس رات اس سال 21ویں رات کو تھی۔ زیادہ تر 27ویں کو ہوتی ہے اور اس سے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، لہذا کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد فرمائیں۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔